محمد وعلى محمد پر بلند سے بلند تر صلوات برائے خوشنودی علی اور اولاد علیہ السلام پر ایک دفعہ اور بلند سے بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد وعلى محمد وعجل سورۃ المبارک أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر العالمين الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستضعفيها بعدد ما أحاط به علمك صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد كذبت قوم لوط فالنذر إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا آل لوط نجيناهم بالسحر ولقد يسرنا القرآن فهل من مدكر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ہاں مومنات ابھی جس آیت کو میں نے پڑھا یہ ہے سورہ قمر بار بار میں سورہ قمر کو پڑھ رہی ہوں نا آپ نے دیکھا ایک چیز آپ نے نوٹ کی آپ جب سورہ قمر پڑھیں گے نا تو آپ اس پہ دیکھیں گے جا کر 4 دفعہ اللہ نے استعمال کیا ہے وَلَقَدْ 4 دفعہ یا 5 دفعہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَكِّرٍ یہ آیت کس جگہ پر آئی ہے کس سے پہلے آئی ہے اور کس کے بعد آئی ہے کیونکہ یہ آیتیں ہم لوگوں کو ایک لیسن دے رہی ہیں نا کہ یہ تو میں نے بتا دیا لوط حضرت صالح حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ حضرت یوسف حضرت یعقوب حضرت ابراہیم یہ صرف قصے نہیں ہیں بلکہ کیا ہے یہ ایک لیسن ہے اللہ ہمیں ایک سکھاتا ہے ایک زندگی گزارنے کے ایکشن بتا رہا ہے کہ تم لوگوں کو کیسے آپ دیکھو گے قرآن جب آپ پڑھو گے نا کوئی چیز آرڈر کے ساتھ سے نہیں ہوتی کبھی بھی ایسے نہیں کہ اس کے بعد یہ نبی آیا تو اس کے بعد یہ قصہ بیان کروں یہ قصہ بیان کبھی آرڈر کے ساتھ اللہ بات نہیں کر رہا کیونکہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر میں آرڈر کے ساتھ بات کروں نا تو تم سمجھو گے کہ اللہ ہے نا ہمیں کہانیاں سنا کر بہلا رہا ہے بچوں کی طرح پر اللہ ہے نا وہ بغیر آرڈر کے بتا رہا ہے کہ دیکھو میں تم کو سکھا رہا ہوں میں تم کو بتا رہا ہوں تمہیں انفارمیشن دے رہا ہوں آگاہی دے رہا ہوں کہ اس چیز سے بچو تو ہاں مومنان ہم آتے ہیں حضرت لوط کی قوم کی طرف کہ کیا ہوا تھا اس قوم میں اور کیسے اللہ نے عذاب کو نازل کیا اس سے پہلے میں اس کو درس کو اپنی مجلس کو شروع کروں میں چاہتی ہوں تھوڑی سی یہ چیز کہوں میں نے کل کہا تھا کہ 1 سال آپ مجھے دے دو بچوں کے تو 1 سال کا یہ مطلب نہیں کہ 1 سال میں پورے کا پورا قرآن آ جائے گا 1 سال کے بعد مائیں آ کر کے ہماری بیٹیوں کو تو کچھ بھی نہیں آتا ابھی تک ہے نا 1 سال کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال مجھے دو میں ان کو کیا ابھار دوں گی شعور دے دوں گی کیونکہ ان جب بھی ہم کریں گے ساتھ میں تو میرا مقصد یہ ہے کہ جو نیو جنریشن ہے مجھے نہیں پتا ہم لوگ بعد میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے جب وہ شادیاں کریں گی اولاد پیدا کریں گی کچھ کریں گی کون سکھانے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا تو پہلے سے ان کو بتا دیں یہ آیتیں پڑھو ایگزام کے لیے یہ آیتیں پڑھو اپنے فیوچر میں اپنے ڈیفینس کے لیے اپنے بچاؤ کے لیے تو ساتھ ساتھ یہ بھی میں دے دوں گی جادو سے کیسے بچ سکتے ہیں نظر سے کیسے بچ سکتے ہیں یہ سارا ان کو سکھا دیں گے تاکہ فیوچر میں ایسی مجبوری نہ آئے کہ ان کو کسی جادوگر کا دروازہ دیکھنا پڑے تو
ہاں مومنات انشاءاللہ بس ایک اور چیز کہوں گی کہ پلیز یہ آپ سمجھ لیجیے گا کہ قرآن ایک سال میں نہیں آئے گا. وہ قرآن جو رسول خدا پر 23 سال میں نازل ہوا, رسول کو بھی 23 سال لگایا اللہ نے, تو ہم کون ہوتے ایک سال میں اس کو حاصل کرنے والے. تو ہم مومنات قرآن ایک ایسی چیز ہے, میں آپ کو ایک اپنی چیز بتاتی ہوں. تقریباً 20 ایئرس 20 سال یا 19 سال مجھے ہو گئے تفسیر کرتے میں ہر سال سورہ حم کی تفسیر کرتی تھی, سورہ نور کی تفسیر کرتی تھی ہر سال. اور میں عجب ہوتی تھی, ایک سال جب میں نے تفسیر کی وہ دوسرے سال جیسی نہیں ہوتی تھی, دوسرے سال جب تفسیر کرو وہ تیسرے سال جیسی نہیں. مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جب میں وہی لفظ ہے وہی چیزیں, پر کیوں اس میں سے نئی چیزیں مجھے مل رہی ہیں. مجھے یہ چیز ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, میں سوچ کے تھک گئی, اتنی احادیث پڑھی, لیکن اس ماہ رمضان میں یہ چیز مجھے سمجھ میں آ گئی. خداوند عالم کہتا ہے نا کہ جب بھی قرآن شب قدر میں نازل ہوتا ہے تو پھر وہ رینیو ہو کر آتا ہے, وہ نیو علوم کے ساتھ, نئے علوم کے ساتھ, نئی نور کے ساتھ نازل ہوتا ہے. تو یعنی ہر سال قرآن کے اندر ایک علوم ابھر کے ظاہر ہوتے ہیں جو صرف ان کے دماغ میں آتے ہیں جو قرآن کی گہرائی میں جاتے ہیں. تو ہاں مومنات, قرآن کتنا گہرا ہے, پوری زندگی بھی لگا لو تو بھی اس کی گہرائی تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے, لیکن جتنا ہم سے ہو سکتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, تھوڑی سی محنت کر لو, ذرا سا قدم بڑھا لو. اللہ کو تمہارا ذرا سا قدم بڑھانا پسند ہے, پورے کا پورا حاصل کرنا نہیں. تو ہم مومنات, ہم آتے ہیں سورہ ہود, سورہ قمر, سورہ شعراء, سورہ عنکبوت, سورہ حجر, سورہ اعراف, سورہ نمل کی طرف, جس میں خداوند عالم نے حضرت لوط کی بات بیان کر دی. میں اللہ سے کہہ رہی تھی, اللہ ایسے دن آ گئے ہمارے اوپر کہ ہم کو ایسی قوم کا ذکر کرنا پڑ رہا ہے. کیسے دن آ گئے کہ ممبر سے ایسی قوم کا ذکر کر کے اپنی جنریشن کو بچانا پڑ رہا ہے. ہاں مومنات, سورہ قمر میں برائے خوشنودی محمد اور آل محمد بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. سورہ قمر میں خداوند عالم کہتا ہے انا ارسلنا علیہم صیحۃ, پھر کہتا ہے کذبت قوم ثمود بالنذر انا ارسلنا علیہم حاصبا. یہاں پر قوم ثمود کے عذاب کی بات کر رہا ہے اللہ کہ ان کے اوپر عذاب کیسا نازل ہوا. ہاں مومنات, یہاں پر جو قوم ثمود تھی اس کی جو کچھ بری چیزیں تھیں, میں جلدی سے نوٹ کروا رہی ہوں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا تو ہم ایک ایک آیت کی طرف آئیں. جو قوم حضرت لوط کی جو قوم تھی اس میں سب سے جو بری چیز ہے جو روایات سے ہمیں ملتا ہے, برائے خوشنودی محمد اور آل محمد بلند سے بلند تر صلوات. سب سے بری چیز جو ان کی ملتی ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ بہت غلط کام کرتے تھے. جو دوسری چیز ہے اس کی وہ یہ ملتی ہے کہ وہ جب ان کے گھر میں مہمان آتے تھے تو اتنا تنگ کرتے تھے لوگوں کو کہ کوئی مہمان ان کے گھر پہ نہ آ سکے. تیسری چیز جو ان کی تھی وہ یہ تھی کہ جیسے خداوند عالم نے کہا ہے کہ ایک شادی جو ہے, ہم پڑھتے ہیں نا سورہ روم میں ہے نا, سورہ روم کی آیت نمبر 23 یا 24 میں اللہ کہتا ہے کہ وَجَعَلْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, شادی کرنے کا ایک مقصد ہے. اللہ کیا کہتا ہے, وَلَقَدْ خَلَقْنَا, میں نے خلق کیا تمہارے لیے زوج کو, کپل کو خلق کیا, تم ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرو اور پھر ان کے اندر مودت آ جائے, ان کے اندر رحمت آ جائے, ان کے اندر سکون آ جائے, اور پھر آگے نسل کو بڑھاؤ. ان لوگوں کو یہ پڑی ہی نہیں تھی, ان کو یہ ختم ہی کرنا تھا, یہ چیز کو ختم ہی کرنا تھا. جو شادی کا پاک رشتہ ہے اس کو ختم کرنا تھا. اور آپ لوگ دیکھتے ہو اس شادی کے پاک رشتے کو کیسے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا نام دے کر ختم کیا جا رہا ہے نا. میں عجب ہوتی ہوں, اتنے کھلم کھلا, وہ تو اس کا بوائے فرینڈ ہے, وہ تو اس کی گرل فرینڈ ہے. عجب, مینس کچھ سال رہو ساتھ میں, 5-6 سال رہو, 10 سال رہو, 8 سال رہو, 9 سال رہو, اور پھر رشتہ ختم. میں تو عجب ہوتی ہوں ایسے ماں باپ کے اوپر.
شادی کے جو پاک رشتہ ہے اس کو ختم. یہ سب سے بری چیز تھی جو اللہ کو ناپسند تھی. اس کے بعد وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ فضول بولتے تھے. فضول بولنا پتہ ہے نا، یعنی جو بولتے تھے ان کو بھان نہیں رہتا تھا کہ وہ کیا بول رہے ہیں. قرآن حدیث میں ہے خداوند عالم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاؤ لوگوں کیا کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محمد ان سے کہہ دو کہ من کسر کلامہ کسر خطیئہ ومن کسر خطیئہ قلب ماتہ ومن قلب ماتہ فدخل النار. کیا کہا ان سے کہو اس قوم لوط کی طرح نہ بنے. ومن کسر کلامہ جس کی باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں نا، کسر خطیئہ اس کی خطائیں زیادہ ہوتی ہیں، مسٹیکس زیادہ ہوتی ہیں، غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں. بولتے اس کا بول دیا، جھگڑے فساد نفرتیں ہے نا. کسر خطیئہ ومن کسر خطیئہ اور جس کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں قلب ماتہ اس کا دل مر جاتا ہے. جب بات زیادہ ہوئی تو غلطیاں زیادہ ہوئی، جب غلطیاں زیادہ ہوئی تو دل مر گیا. ومن مات قلبہ فدخل النار اور جس کا دل مر گیا اس کو خدا جہنم میں دھکیل دیتا ہے. ہاں مومنات، اللہ کو بہت بولنا پسند نہیں ہے. ٹو دا پوائنٹ بات کرو، بس ختم. جتنا بولنا، جتنی بات کرنی ہے نا کرو، اس سے آگے کیا. میں آپ کو بتاتی ہوں نا، مجھے 15-20 منٹ کے میسیجز آتے ہیں، وائس میسیجز. ابھی اللہ کا شکر ہے کہ آپشن آ گیا ہے نا تیز کرنے کا، تو اس میں کر کے تیز کر لیتی. 15 منٹ کا 20 منٹ کا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں 15 اور 20 منٹ اپنے ضائع کر دوں ایسی فضول باتیں سننے میں. ٹو دا پوائنٹ بات کرو، میسج کے نمبر لگا کر بھیجو. میری اتنی اچھی فرینڈس ہیں، میرے اسٹوڈنٹ ہیں جو میری کلاس میں آتے ہیں، وہ ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں میرے ساتھ. کبھی بھی مجھے یاد نہیں کہ جو میری کلاس والے انہوں نے مجھے آدھے گھنٹے کا فون کیا ہو، کبھی بھی مجھے یاد نہیں. بات کرتے ہیں یا میسج کرتے ہیں تو میسج میں بھی بس خاص بات ہوتی ہے، بس چھوڑ ہو گیا اوکے. اللہ کو یہ پسند ہے. اللہ کو نہیں پسند کہ آپ بچپن کی قصے کہانیاں سب کو بتا. بھائی سب کو مزہ نہیں آتا ہے نا. تو ہاں مومنات، ان لوگوں کے اندر یہ باتیں تھیں کہ وہ بہت فضول بولتے تھے، ایکسٹرا بولتے تھے، کام کی چیزیں نہیں بولتے تھے. ٹو دا پوائنٹ بات کرو، بات ختم. ہاں مومنات، پھر اس کے بعد ان کے اندر جو تھی نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے. آپ سمجھتے ہیں نا مذاق اڑانا ہے. ہم جب فرینڈس ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کو تھپڑ مار کے بول دیا تمہاری ناک تو ایسی، تمہاری کان تو ایسی، تمہاری ایس یہ تم ایسے نہیں. وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے ایک دوسرے کا. یعنی مذاق اڑانا ایک ہوتا ہے نا، مذاق ہم اڑاتے ہیں، کرتے ہیں دوست باتیں کرتے ہیں جیسے، لیکن وہ لوگ مذاق میں گالیاں دے دیتے تھے، برے الفاظ بولتے تھے جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ایک مذاق ہوتا ہے جو ہم نے کر دیا ہو گیا، وہ کوئی وہ نہیں ہے. جیسے ہمیں پتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے نا رسول خدا. ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ، آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا، رسول خدا نے ایک اپنی ٹانگ سیدھی کی. ٹانگ سیدھی کرنے کے بعد سب سے پوچھا مجھے بتاؤ کہ میری ٹانگ کس کے جیسی ہے. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو عرش کے نور کے جیسی ہے، یہ تو قاب قوسین جیسی ہے، یہ تو آسمان کے 7 ستاروں جیسی ہے، یہ تو فلانی ہے. رسول خدا نے کہا نہیں. تو سب تھک گئے، سب سے پوچھا، سب تھک گئے. کہا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. اللہ کے رسول آپ بتاؤ آپ کی یہ ٹانگ کس کے جیسی ہے. تو دوسری ٹانگ سیدھی کر کے کہا اس کے جیسی ہے. تو ایک مذاق ہوتا ہے نا، ہنسی مذاق ہوتا ہے. ایک شخص نے رسول خدا کے صحابی تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت اچھی ہنی شہد بیچنے والا ہے، مد بیچنے والا ہے. اس نے کہا یہ مد تو میرے نبی کو بہت پسند ہے، جاؤ رسول خدا کے گھر اور اس کو دے کر آؤ. سنا ہے آپ نے یہ بات؟ کہا جاؤ دے کر آؤ. وہ جاتا ہے، رسول خدا کے پاس آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. رسول خدا کہتے ہیں کیوں آئے ہو؟ کہا مجھے آپ کے فلاں صحابی نے بھیجا ہے کہ آپ جو ہے وہ شہد دے کے آؤ، تو میں آیا ہوں شہد دینے کے لیے. تو رسول خدا نے کہا اچھا اس کو کہو بہت شکریہ، بہت مہربانی اور یہ وہ. ان سے شہد لے لیا، دروازہ بند کر کے اندر چلے گئے. وہ بیچارہ بیٹھا رہا. تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. رسول خدا نے کہا کیا ہوا؟
کہا یا رسول اللہ پیسے تو دے دو. کہا کیوں؟ تم نے تو مجھے کہا کہ تمہارے آپ کے وہ صحابی نے بھیجا ہے. تو کہا یا رسول اللہ اس نے بھیجا تو اس نے کہا پیسے رسول خدا سے لے لینا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں نا, اور ہونی بھی چاہیے. بغیر زندگی کے ہنسی مذاق کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن ہنسی مذاق میں کسی کو نیچا دکھانا, کسی کے ساتھ غلط اور برے اور گندے الفاظ, کسی کے ساتھ زشت ترین لفظوں کا استعمال کرنا, یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. ہاں مومنات, اور قوم لوط کی اور بھی بہت زیادہ چیزیں تھی کہ وہ راستے میں جو لوگ جاتے تھے ان کو پتھر مارتے تھے, ان کو تنگ کرتے تھے, اور جو اگر ان کے پاس کوئی بزنس کرنے آتا تو ان کو لوٹ لیتے تھے, اور پھر وہ تالیاں بجاتے تھے. مجھے نہیں پتا, میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا یہ چیز, اور میں نے نہ کسی قرآن کی آیت میں نہیں پڑھا, لیکن میری ٹیچر ایران میں, میری وہ ٹیچر تھی جو امام خمینی کی بیٹی کے ساتھ پڑھتی تھی, وہ میری ٹیچر کہتی تھی کہ قوم لوط کی 2-3 نشانیاں اور بھی تھی. وہ یہ جو 2 انگلیاں ہیں, میں آپ کو پھر سے کہتی ہوں, میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا, نہ ہی میں نے قرآن کی آیت پڑھا, میری ٹیچر مجھے بتاتی تھی کہ یہ جو 2 انگلیاں ہیں نا, یہ 2 انگلیوں میں وہ لوگوں کی نشانی تھی کہ وہ ان 2 انگلیوں میں انگوٹھی پہنتے تھے. اس لیے منع ہے حدیث میں کہ ان 2 انگلیوں میں ساتھ, اگر ایک میں پہن لیا تو کوئی بات نہیں, ان دونوں میں پہن لیا کوئی بات نہیں, اس میں پہن لیا, لیکن ان دونوں میں ساتھ انگوٹھی پہننے کو منع کیا گیا. یہ قوم لوط کی نشانی میں سے آتا ہے. اور ایک اور جو قوم لوط کی نشانی میں آتا ہے, وہ لوگ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے. ان کی یہ بدترین عادت ہوتی تھی, وہ ایک دوسرے پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے. ان کی 3 یہ چیزیں ہوتی تھی, وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے, اشارہ کرتے, سیٹی بجاتے. یہ قوم لوط کی نشانیوں میں سے ہوتی ہے. مڑ کے دیکھنا, اشارے کرنا اور سیٹی بجانا. منع کیا گیا ان چیزوں سے, نہ کرو. یہ قوم لوط کی نشانی. میں انشاءاللہ بتاؤں گی کہ وہ جو عذاب, جو اس کے بعد جو زمین اور آسمان نے کیا فریاد کی تھی. برائے خوشنودی محمد علی محمد بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہاں مومنات, اور ان کی 2-3 چیزیں اور بھی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں وہ چیز موجود ہے. وہ کون سی چیز ہے جو قوم لوط کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی, ہماری سوسائٹی کے اندر ہے؟ وہ یہ کہ وہ بہت زیادہ میوزک سنتے تھے. میوزک ان کو بہت پسند تھا, میوزک. دوسری چیز کیا تھی, وہ بہت زیادہ محفل جما کر تالیاں بجاتے تھے. تیسری چیز کیا تھی ان کے اندر, وہ لوگ, میں حدیث کی عربی بتاؤں گی, میں حدیث بتاؤں گی اور اس میں عربی میں یہ ساری چیزیں بتاؤں گی. تیسری چیز کیا تھی, وہ لوگ اپنی شرمگاہ کو سب کے سامنے ظاہر کرتے تھے. ہوتا ہے نہیں ہوتا, بیچ پہ چلے جاؤ آپ, شرم آتی ہے, نظریں جھکا لیتے ہیں. ہاں مومنات, یہ چیزیں جو خداوند عالم نے ہمیں جن سے منع کیا ہے وہ ہے قوم لوط کے بارے میں, اور اللہ نے سختی سے منع کیا. آپ نے قرآن پڑھا ہے, میں وہی کہتی ہوں کاش ہم قرآن کو بہت ڈیپتھ میں پڑھتے. سورہ ہجر پڑھی ہے نا, اس میں ایک قسم کھاتا ہے اللہ. پتہ ہے کس چیز کی قسم کھاتا ہے اللہ؟ انبیاء میں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کی زندگی کی اللہ نے قسم کھائی ہو. سورہ ہجر, آپ سورہ ہجر پڑھو گے نا, سورہ ہجر کی آیت نمبر 72 میں آپ کو دیتی ہوں, 72, آیت نمبر 72 میں آپ کو دیتی ہوں. آپ جا کر گھر میں جا کر آپ دیکھ لو, اس میں خداوند عالم کیا کہتا ہے. کہتا ہے لَعَمْرُكَ, اے میرے حبیب, لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَمْهُونَ. پھر آگے اللہ کہتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ. اے میرے حبیب, مجھے تمہاری زندگی کی قسم, کم قسم ہے, چھوٹی قسم ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ چھوٹی قسم ہے؟ اے محمد, کسی نبی کی زندگی کی میں نے قسم نہیں کھائی. میرے نزدیک قسم کھانا بہت بڑی بات ہے, لیکن اے محمد, مجھے آپ کی عمر کی قسم, مجھے آپ کی زندگی کی قسم. یہ لوگ کون سے لوگ, یہ لوط کی قوم کے لیے اللہ قسم کھا کر بتا رہا ہے کہ اے محمد, مجھے تمہاری زندگی کی قسم, یہ لوگ سکرتہم, یہ مدہوش ہے, یہ بیہوش ہے, یہ مستی میں ہے, اور اے محمد یہ کھو چکے ہیں, یہ دل کے, فکر کے, روح کے اندھے ہو چکے ہیں. اس قدر ان لوگوں نے اس
قدر ان لوگوں نے غلط کام کیے. ہاں مومنات, اور پھر خداوند عالم نے وعدہ کیا کس چیز کا, کہ میں ان کے اوپر عذاب نازل کر کے رہوں گا, اور اللہ نے اپنے عذاب کو نازل کر دیا. میں چاہتی ہوں کہ پہلے میں تھوڑا سا قوم لوط کے جو حدیث میں ہمیں عذاب ملتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں کہ پہلے کیا ہوا تھا اور پھر کیوں عذاب آیا اور کیسا عذاب آیا. قرآن کی آیت سے بتاؤں گی برائے خوشنودی محمد اور آل محمد, بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہاں مومنات, یہاں پر حدیث میں ملتا ہے کہ جب قوم لوط یہ سارے غلط کام کرنے لگی تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ زمین جو تھی اس نے گریا کرنا شروع کر دیا. بکت الارض ودموعها الى السماء, زمین گریا کرنے لگی اور زمین کے آنسو جو تھے وہ آسمان تک پہنچ گئے. وبکت السماء ودموعها الى العرش, اور پھر آسمان نے گریا کیا. جیسے جیسے ہی ایک دفعہ بھی قوم لوط یہ کام کرتی زمین پر, زمین کے آنسو نکلتے اور وہ آنسو آسمان تک جاتے, اور آسمان کے آنسو نکلتے اور آسمان کے جو آنسو تھے نا وہ عرش الہی پر جاتے. حدیث میں ملتا ہے جیسے ہی خداوند عالم نے دیکھا نا کہ یہ زمین اور آسمان کی یہ حالت ہو گئی ہے. آپ کو پتا ہے نا سورہ زلزال میں ہم پڑھتے ہیں خداوند عالم کہتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے نا اس میں زمین اور آسمان ابھی کچھ بھی نہیں کر رہے, ابھی صرف اور صرف محفوظ کر رہے ہیں چیزوں کو. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, لیکن اس وقت زمین نے نکال دیا نا سب کچھ قوم لوط کے لیے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے کیا ہوگا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, تمام چیزیں زمین نکالے گی, گواہیاں محفوظ کر رہی ہے. سب سے خطرناک وہ لوگوں کے اوپر عذاب ہوا, تباہ ختم, لیکن سب سے خطرناک چیز تو ہمارے لیے نا سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے, محفوظ ہو رہی, ہر چیز محفوظ ہو رہی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. کیا ہوگا؟ زمین جب سب چیزیں نکال دے گی نا تو اس وقت انسان عجب ہو جائے گا اور ایسے اپنے ہوش کھو بیٹھے گا اور اللہ سے کہے گا کہ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, اس کو کیا ہو گیا؟ زمین کی یہ کوالٹی تو نہیں ہے کہ یہ سب کچھ نکال لے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ان ربک اوحی لہا. اس وقت خدا کہے گا تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ سب جو ہے وہ زندہ مخلوق نہیں ہے, یہ زندہ ہے, آج میں نے اس کو وحی کی. ان ربک اوحی لہا, اور تمہارے رب نے کیا کیا؟ اس کو وحی کی کہ ساری چیزوں کو وہ نکال دے. ہاں مومنات, جب زمین پہ کوئی گناہ ہوتا ہے زمین فریاد کرتی ہے. ہم جب چلتے ہیں نا, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمیں نہیں پتا یہ کیا معجزہ نہیں ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے زمین ہمیں کھا نہیں گئی. چل رہے ہیں نا, یہ محمد اور آل محمد کا صدقہ ہے کہ ہم اس زمین پہ چل رہے ہیں. ہم مومنات, یہاں پر خداوند عالم نے قوم لوط کے لیے کہا کہ جب اس طرح سے ہوا تو پھر عذاب ان پر واجب ہو گیا نا. پر خداوند عالم کیا کہتے ہیں, پھر میں نے کیا کیا, پھر میں نے زمین اور آسمان کو کہہ دیا کہ جاؤ اب تم اپنا کام دکھاؤ, جو تمہیں کرنا ہے وہ کرو. برائے خوشنودی محمد اور آل محمد, بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. سورہ ہود, آج سوچے تھوڑا سا سورہ ہود پہ آؤں گی. سورہ ہود کی آیت نمبر 72 آپ پڑھیے گا, جس میں خداوند عالم خود فرماتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِإِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ, جب ہم نے خوشخبری دی, اپنے رسولوں کو بھیجا کہ جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے دو. پھر یہاں پر بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں, اور پھر اس کے بعد خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے کہ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ رَوْعُ وَجَاءَتْهُ بِالْبُشْرَىٰ فَجَادَلُونَا فِي قَوْمِ لُوط.
جب حضرت ابراہیم کے پاس کچھ فرشتے آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو بشارت دیتے ہیں، تو اس کے بعد حضرت ابراہیم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جانے والے ہو، کیا کرنے والے ہو؟ کہا ہم لوگ جا رہے ہیں قوم لوط کے اوپر عذاب ڈالنے کے لیے۔ یہاں یہ بات بتاتی ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم کی قوم بھی موجود تھی، بہت زیادہ قومیں موجود تھی، لیکن حضرت لوط کی قوم بھی موجود تھی، جہاں پر حضرت ابراہیم نے حضرت لوط کو بھیجا تھا۔ میں کہتی ہوں سب سے بڑا جہاد تو حضرت لوط علیہ السلام کا تھا نا، اس کو ایسی قوم میں بھیجا۔ میں ابھی پڑھوں گی نا، جب ہو جاؤ گے کہ کیا حضرت لوط نے برداشت کیا۔ تو ہاں مومنات، پھر یہاں پر حضرت ابراہیم نے ان کو کہا نہیں 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 ایسا مت کرو کہ تم ان لوگوں کے اوپر یجادلنا، حضرت ابراہیم نے ان کو منع کیا۔ لیکن یہاں پر قرآن میں ملتا ہے کہ پھر حضرت ابراہیم نے کہا اس میں لوط بھی ہے، تو ان فرشتوں نے کہا ہم لوط کو اور ان کی فیملی کو نجات دے دیں گے۔ خداوند عالم نے 3 قانون منع کیے اس کی بیوی کو کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، اس نے کیا، پھر اس کا انجام کیا ہوا۔ اس کے بعد یہاں پر قرآن کہتے ہیں فدعا امر ربک فانہ ولما جاءت رسلنا، پھر یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ جب میرے بھیجے ہوئے آتے ہیں، کہاں پر آتے ہیں؟ لوطن، حضرت لوط کے پاس آتے ہیں۔ قرآن میں جب آپ پڑھو گے نا سورہ عنکبوت، سورہ اعراف، میں آپ کو سب سورہ دے دی، اس میں جب آپ پڑھو گے نا اس میں یہ ملتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام زمین میں کام کر رہے تھے، زمین میں کام کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا اتنے خوبصورت کچھ نوجوان ان کی طرف آ رہے ہیں، اور جیسے کہ وہ نوجوان آتے ہیں نا تو اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں، اور حضرت لوط کے اوپر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے، ایک خوشی ہے مہمان کی اور ایک خوف ہے کہ یہ لوگ میرے پاس آ رہے ہیں، اب ان کا انجام کیا ہوگا، میں کیسے ان کی حفاظت کر پاؤں گا۔ اور جیسے ہی قوم لوط نے دیکھا نا تو یہاں پر کیا کرتے ہیں، قوم لوط نے جیسے دیکھا کہ یہ فرشتے آ رہے ہیں، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے، دیکھا اس قدر خوبصورت، پتہ ہے انہوں نے کیا کیا، بالبشرا، وہ اس قدر خوش ہو گئے، اس قدر خوش ہو گئے کہ خوشی سے پورے، ہم کہتے ہیں نا پورے شہر کو سر پہ اٹھا لیا۔ یہ قرآن کے الفاظ بتاتی ہوں کہ الہ مدین، پورے مدینے کو، اپنے شہر کو انہوں نے سر پہ اٹھا لیا، خوشی سے، بالبشرا، اور خوشی سے آتے ہیں اور ایک دوسرے کو بولتے ہیں چلو چلو چلو، لوط کے پاس بہت ہی خوبصورت لوگ آئے ہیں، اور وہ صرف ایسے نہیں کہ 1-2 لوگ، پورے شہر کو لے کر وہاں جا رہے تھے۔ اب دیکھو آپ حضرت لوط کی کیا حالت ہو جائے گی۔ یہاں پر خداوند عالم کہتا ہے جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عسير۔ یہاں پر زرع کہتے ہیں، یہاں یہ جو ہاتھ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں زرع، تو زرع کا مطلب ہوتا ہے کہ حضرت لوط نے اپنی پوری کوشش لگائی کہ بچا سکے مہمانوں کو، لیکن ان کے ہاتھ تنگ پڑ گئے، انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیے، مجبور ہو گئے، ان کا دل تنگ ہو گیا، خاموش ہو گئے، نہیں کر سکے حفاظت۔ پھر دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا ھذا یوم عسیر، سب سے بدترین دن ہے آج، سب سے سخت ترین لوط تمہارے لیے دن ہے کہ لوط تڑپتے، پوری قوم آتی حضرت لوط کی طرف، ان کے دروازے پر حملہ کرتی ہے، کہتی ہے لوط یہ مہمان ہمیں دے دو۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ حضرت لوط کے لیے میں کس طرح سے یہ پڑھوں کہ کیسی حالت ہوگی حضرت لوط کی، اپنے مہمانوں کو دیکھ کر ان کو بچانے کی کیسی حالت ہوگی۔ پھر یہاں پر وَجَاءَ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْلَمُونَ السَّيِّئَاتِ۔ یہاں پر خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے کہ حضرت لوط کی قوم نے پورے بھرپور طریقے سے اپنی شہوت اور اپنی پورے، مجھے نہیں پتا میں کیا لفظ استعمال کروں، اپنے پوری طاقت کے ساتھ لوط پر حملہ کیا اور اس کو کہا 2 مہمان ہمیں، جو لوگ پہلے برا کام کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر خداوند عالم کہتا ہے کہ حضرت لوط نے یہ لفظ کہا۔ یہاں سے پھر میں عذاب کی طرف آؤں گی، اس کو ختم کر دوں گی۔ یہاں آتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو کیا کہا، قال یا قوم ہؤلاء بناتی، اے میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں، لے لو ان کو۔ کون اپنی اولاد کو ایسے لوگوں کے حوالے کرے گا؟ کہا کہ اے قوم یہ میری بیٹیاں ہیں، اس کو لے لو، ہن اطہرکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، یہ لے لو میری بیٹیاں، لیکن خدا سے ڈرو اور مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، ذلیل اور خوار مہمانوں کے سامنے نہ کرو۔ ہاں مومنات، پھر یہاں پر پھر ان لوگوں نے کہا اے لوط اب تھوڑا سا ٹھہرو، ہم جو ہیں وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے ہم بھیجے ہوئے ہیں،
اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو کرنا ہے بِأَسْرِ أَهْلِكَ فَقَطِعْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتْ مُصِيبَتُهَا مَا أَصَابَهَا مَوْعِدُكُمُ الصُّبْحُ قَرِيبٌ. یہاں کہا کہ اے لوط بس آپ جلدی کرو اور یہاں سے نکل جاؤ رات کے حصے میں، کیونکہ ہم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، لیکن ہم آپ کو کچھ پوائنٹس دیتے ہیں، کچھ چیزیں بتاتے ہیں کہ یہ کام تم لوگوں کو نہیں کرنا ہے. سب سے پہلا کون سا کام کہا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. جب پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، کیونکہ یہ قوم لوط کی نشانیوں میں سے آتا ہے. ابھی پیچھے مڑ کے ایسا تو نہیں ہے کہ ہم راستے میں جا رہے ہو، پیچھے سے کوئی حملہ کرے تو بھی ہم نہ دیکھیں کہ نہیں تو قوم لوط کی نشانی میں پیچھے کیسے دیکھوں، پیچھے سے باہر ہو جائے، ختم ہو جائے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پیچھے مڑ کے دیکھنے کا مطلب ہے کہ غلط طریقے سے، گندی نظروں سے، آپ سب سمجھ گئے کہ اس حساب سے نہیں دیکھنا. تو ہاں مومنات، یہاں پر خداوند عالم نے کہا، اور دوسرا یہ کہا کہ تم فوراً فیملی کو لے کر نکل جاؤ، اپنی مال کی فکر نہ کرو، چیزوں کی فکر نہ کرو، اس کو چھوڑو، اپنی زندگیوں کو بچاؤ. اور پھر کہا کہ دوسری چیز کہی کہ زمین لرزے گی، اس سے پہلے کہ عذاب آئے زمین لرزے گی. لیکن اپنی فیملی کو کہنا جب زمین لرزے نا تو وہ ڈرے نا اور وہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھو اور نکل جائے. اور پھر کیا کہا کہ جب زمین لرزے گی تو پھر تمہاری بیوی دیکھے گی اور کوئی نہیں دیکھے گا، کہ من الغابرین، وہ رک جائے گی اور جیسے ہی دیکھے گی اس کو کیا ہوگا. تو تھوڑے سے لفظ بتاتی ہوں میں عذاب کے اور پھر مصائب کی طرف آؤں گی. یہاں پر کہتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا عَلَيْهَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارًا مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. یہاں کہتے ہیں یہاں فوراً اوپر سے عَالِيَهَا وَأَسْفَلَهَا، اوپر سے اور زمین سے برساتیں ہونے لگی. کس چیز کی برسات ہونے لگی؟ پتھروں کی برسات ہونے لگی. لیکن حدیث میں ہے، یہاں پر قرآن میں بھی ایسے پتھر تھے کہ جو دنیا والوں نے، زمانے والوں نے کبھی دیکھے نہیں تھے. وہ جو پتھر تھے نا وہ آسمان سے آئے تھے، وہ عذاب الہی کے تھے. ان کی کوالٹی، ان کی ساری چیزیں تھی وہ آسمانی پتھروں کے ساتھ ملتی ہی نہیں تھی. جیسے آتا تھا پتہ چل جاتا تھا کہ کیا ہے. اور دوسری کوالٹی جو تھی پتھروں کی وہ یہ تھا مُسَوَّمَةٌ عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. ہر پتھر کی کوالٹی تھی. اب سورہ ہود میں پڑھیے گا، ہر پتھر کی کوالٹی کیا تھی کہ جو پتھر تھا نا اس کے اوپر جس کو وہ لگنا تھا، جس کو مارنا تھا، جس کو برباد کرنا تھا، جس کو ختم کرنا تھا، اس کا نام لکھا ہوا تھا. اچھا پھر یہ پتھر اس شخص کو اتنی مقدار میں لگے گا اور اس کو اتنا اندر زمین کے دھسا دے گا اور پھر اس کو اتنے پتھر نیست و نابود کر دیں گے اور پھر زمین اس کو ایسے نگل جائے گی کہ چاروں طرف سے اس کو گھیر لے گی کہ اس کا نام و نشان بھی نہیں مٹے گا. ہر پتھر پر یہ نام لکھا ہوا تھا، مسومۃ نام لکھا ہوا تھا ہر پتھر پر. ہاں مومنات، ہم پڑھتے ہیں نا اصحاب فیل میں بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، کہ کس طرح سے آپ کو پتا ہے جب پرندے آئے تھے نا تو پرندوں کی نوک میں ایک پتھر تھا اور ابابیل کے ہاتھ میں پتھر تھے، لیکن ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا. وہ ڈھونڈ کے اس کو مار رہے تھے. پر عجب ہے کتنا ٹائم لگا ڈھونڈنے میں، ایک سیکنڈ میں نہیں لگا، پہنچا دیا. اللہ کی مخلوق صرف انسان ہے جو سست ہے، جو لیزی ہے فرما برداری کرنے میں، باقی تمام مخلوقات الہی فرما بردار ہیں. ہاں مومنات، یہاں پر خداوند عالم کہتا ہے کہ قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا. عجیب بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ قرآن میں اور جگہوں پر بھی آتا ہے کہ مصیبت کا لفظ استعمال ہوا ہے. مصیبت کا مطلب ہے ٹارگیٹ کرنا، مصیبت کا مطلب ہے آسمان سے کسی چیز کو پھینکنا یا مصیبت کوئی بھی چیز نازل کرنا، لیکن ٹارگیٹ کے ساتھ. کس کو پھینکنا ہے؟ اے لوط، تمہاری بیوی کو ٹارگیٹ کیا جائے گا اور اسی کو یہ سب چیزیں ماری جائیں گی. ہاں مومنات، عجیب عذاب نازل ہوا. آپ سورہ قمر میں نے ابھی پڑھا تھا، سورہ قمر میں کیا ہوا؟ عذاب جب نازل ہوا اس طرح سے ہوا تھا. میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گی پھر آپ مجھے بتائیں اس کا جواب. کیا ہوا؟ سب سے پہلے جب وہ لوط کے سامنے آئے نا تو خداوند عالم سورہ قمر میں کہتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اندھا کر دیا. اندھے ہونے کے بعد وہ لوگ واپس جاتے ہیں اپنی قوم کی طرف، اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے، صبح سویرے عذاب نازل ہوا.
تو میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں کہ صبح کو عذاب نازل ہوا اور کیوں خداوند عالم نے پہلے قوم لوط کو اندھا کیا اور پھر عذاب نازل کیا؟ ان کی آنکھیں ایسے ہو گئی تھی جیسے چمڑی، جیسے کچھ تھا ہی نہیں. ایسا نہیں کہ سفید سفید، نہیں، بالکل چمڑی کی طرح ہو گئی. پھر وہ لوگ ہوش کھو بیٹھے اور پھر وہ اپنی قوم کی طرف گئے. لیکن عجب ہے کہ پھر بھی ان لوگوں نے توبہ نہیں کی. تو کیوں ایسے اللہ نے کیا؟ حدیث میں ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل، 3 بہت چیزیں ملتی ہیں اس میں سورہ قمر میں، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا، ایسے اشارہ کیا سب اندھے ہو گئے. ایک دفعہ ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے اپنے پر کو اس کے اوپر ڈالا، اندھے ہو گئے. ایک جگہ ملتا ہے کہ وہ جو فرشتے آئے تھے نا، انہوں نے ایک فرشتے نے مٹی اٹھائی اور ان کی طرف پھینکا اور حضرت جبرائیل کے حکم سے، اور پھر وہ لوگ اندھے ہو گئے. لیکن کیوں اندھے ہو گئے؟ کیونکہ خداوند عالم نے کہا ان نظروں کے ذریعے سے تم نے پاک لوگوں کو دیکھا. یہ نظروں کو تم نے پاکیزگی، جو پاک لوگوں نے تم نے گندی نظر سے دیکھا، اللہ نے ان کو اندھا کر دیا اور پھر قوم کی طرف بھیجا. تب بھی دیکھو نا کتنا رحمان ہے کہ پھر بھی ان کو اللہ نے کیا کیا کہ شاید ان کی قوم کی طرف جائے، ان کو بتائے اور وہ لوگ توبہ کر لے. اور پھر بھی ان لوگوں نے توبہ نہیں کی. اور صبح کا ٹائم اللہ کیوں چوز کرتا ہے؟ آپ نے نوٹ کیا؟ تقریباً 80% میں دیکھتی ہوں زلزلے صبح کے وقت، بڑا جو زلزلہ ہوتا ہے نا وہ صبح کے قریب آتا ہے. آپ نے نوٹ کیا؟ چھوٹے چھوٹے آتے ہیں رات کو 11 بجے 12 بجے 1 بجے، ہلکے ہلکے ہوتے ہیں. لیکن جیسے صبح کا وقت ہوتا ہے بڑا زلزلہ اس ٹائم پہ آتا ہے. نوٹ کیا آپ نے اس چیز کو؟ میں کیا کروں گی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ خداوند عالم جو ہے وہ صبح کے وقت عذاب کو نازل کرتا ہے. ہاں مومنات، ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے حضرت لوط کی قوم کے اوپر عذاب نازل ہوا. 2-3 حدیث جو ہے وہ رسول خدا کی بتاتی ہوں تاکہ اس کے عذاب کے بارے میں بتا سکوں. اس سے پہلے کہ خدا نہ کرے ہمارے جوان، ہماری نسلیں جو ہے وہ اس چیز کی طرف راغب ہوں. ہمارے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کے عذاب کو بتا سکیں. ہمیں کبھی کبھی مجھے جب میں مجلس پڑھ لیتی ہوں تو کبھی کبھی ایسی مجلس ہوتی ہے کہ جس میں خوف خدا کی بات ہوتی ہے تو لوگ مجھے کہتے ہیں ہاں آپ نے بہت ڈرا دیا. کیا میں ڈرا رہی ہوں؟ نہیں، میں الرٹ کر رہی ہوں. آگے مت جانا. اگر میں آپ سے کہوں آگے مت جانا، آگ جل رہی، گر جائیں گے، تو اس کا مطلب ہاں یہ تو خواہ خواہ ڈراتی ہے. جب آگ میں گر گئے، مر گئے، جل گئے، ختم، پچھی کیا ہوگا؟ پھر کیا ہے؟ پھر وہاں بیٹھ کے کہیں ہاں یہ سچ تھا، سچ مان لیتے. یہ ڈرانا نہیں ہے، یہ صرف انفارمیشن دینی ہے کہ نہیں آپ اپنے قدموں کو سنبھال کر رکھو. ہاں مومنات، اگر آج ہم نے یہ چیزیں نہیں کی نا تو آگے کیسے چل پائیں گے؟ میرے پاس ایک میری بہن آئی اور مجھے بہت برا لگا اس کی چیز. بری یعنی ایسا نہیں کہ مجھے کچھ کہا نہیں، مجھے اس کا بیہیویئر اس کی اولاد کے ساتھ اچھا نہیں لگا. برائے خوشنودی محمد اور آل محمد بلند سے بلند تر صلوات. ہاں مومنات، اس نے کیا کیا، اس کے بیٹے نے کچھ، چھوٹا بیٹا تھا، اس نے کچھ گڑبڑ کر دی. تو پتہ ہے وہ کیا کہنے لگی؟ جب میں نے اس کو کہا اس کو سمجھایا، پتہ ہے وہ کیا کہنے لگی کہ نہیں میں اس کو نہیں کہہ سکتی کیونکہ اس کے دل میں نا میرے لیے نفرت آ جائے گی. میں تو اپنے بیٹے کو کہتی ہوں بھلے وہ مجھے کہتا ہے آپ بری ماں ہو. ہاں میں ہوں، مجھ سے نفرت کرنی ہے کرو، مجھے نہیں پڑی. آئی ڈونٹ کیئر، جو میرے بارے میں آپ کو سوچنا ہے سوچو. لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ دعا کرو گے کہ اچھا ہوا میری ماں نے مجھ پہ سختی کی، یہ باتیں مجھے بتائی، مجھے ڈرایا، میرے دل میں خوف رکھا. اچھا وہ ایک وقت آتا ہے کہ اولاد ایسی ماں کو دعا دیتی ہے، ایسے باپ کو دعا دیتی ہے. اور ایک وقت آیا میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ کچھ اولادیں اپنی ماں باپ کو بددعا دیتے ہیں. ہم یہاں چھوڑ دیں، نہیں میرا بچہ ہے نا یہ بات نہ سن لے، انٹرنیٹ نے سارا بگاڑ دیا، سب پتا ہے. میرا بچہ ہے نا مجھ سے نہ سنے، مجھے شرم آتی ہے. لا حیا فی الدین، یا تو اپنی اولادوں کو ہاتھ سے دے دو. ہاں مومنان، لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی، اولاد کو سکھانے کی لمٹ ہوتی ہے. آپ نے محسن کراچی کا سنا ہوگا. برائے خوشنودی محمد اور آل محمد بلند سے بلند تر صلوات. ہاں مومنات، آپ نے سنا
ہوگا محسن کراتی کی ایک بات ہے، بس اس کو بتا کر میں اس حدیث کی طرف آؤں کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کامنٹریز کی بات کو میں کیسے بتاؤں. محسن کراتی کہتے ہیں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ کسی کے گھر میں جاتے ہیں. میں بہت زیادہ نہیں کہتی، لیکن ہم جو انڈین اور پاکستانی ہیں نا، جو ہندی چاہے وہ فرانس کے ہو، یورپ کینیڈا کے، امریکہ کہیں کے بھی ہو، پر ہم ہندیوں میں ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو میں نے بہت دیکھی اپنی اولادوں کی تربیت کے حساب سے. یہاں بہت زیادہ مائیں ہیں جن کو میں جانتی ہوں کہ بچے ابھی چھوٹے ہیں نا، یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے، باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سمجھائے. محسن کراتی کہتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ حقوق جو ہے ہماری گردن پر حقوق نہیں ہے. میں کسی کے گھر گیا، چھوٹا تھا، میں نے توڑ پھوڑ کر دی، میں نے کسی کے گھر میں کچھ کھا لیا، بغیر اجازت کے کچھ لے لیا، یہ کر دیا جب چھوٹے تھے. کہتے ہیں کہ جب میں حوضے میں آیا نا تو مجھے پتا چلا. ہم کہتے ہیں کہ بچے پر، ایک لڑکی جو ہوتی ہے وہ جب 9 سال کی ہوتی ہے تو اس کے اوپر واجبات آتے ہیں نا، عبادت کے واجبات آتے ہیں، لیکن حقوق جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے نابالغ بچے پر بھی جاری ہوتے ہیں. اس نے کہا اگر کوئی بچہ کسی کے گھر میں جا کر کوئی چیز توڑ دیتا ہے تو وہ بچہ اس بچے کے اوپر جب وہ بالغ، یا تو اس کے ماں باپ کے اوپر یا اس بچے کے اوپر جب وہ بالغ ہو جائے نا، واجب ہے کہ وہ چیز بھر کے دے. کہتے ہیں جب مجھے پتا چلا تو مجھے پتا تھا نہیں بچے ہوتے کسی کے گھر میں فروٹ کھا لیا، یہ کھا لیا، کہ میں سب کے گھر میں گیا، میں نے کہا میں پے کروں گا، کیونکہ یہ بچے کی گردن پر حق رہ جاتا ہے. آپ نے سورہ نور پڑھی ہے نا؟ 3 چیزیں بتاتی ہوں اپنی اولاد کے لیے جو مجھے بہت نظر آتی ہیں. میں لاہور جا رہی تھی، ایران سے لاہور جا رہی تھی ابھی 2019 میں. تو آپ کو پتا ہے کہ ایئر ہوسٹس، ایرانی ایئر ہوسٹس تھی، وہ میرے پاس آئی. پتہ ہے کیا کہنے لگی؟ مجھے بہت شرم بھی آئی. اس نے دیکھا مجھے ایرانی چادر پہنی ہوئی ہے تو وہ سمجھ گئی کہ مجھے فارسی آتی ہے. آپ کو پتہ ہے کچھ ہمارے ہندی پلین میں تھے، ان کے بچے پوری رات پلین میں آواز کرتے رہے، وہ ریموٹ پھینکتے رہے، آواز کرتے رہے، بھاگتے. ماں بڑے مزے سے بیٹھی ہے، دیکھ رہی ہے، کچھ نہیں کہتی. باپ بڑے مزے سے دیکھ رہا ہے، کچھ نہیں کہہ رہا. وہ ریموٹ لے رہی ہے، وہ اس کی طرف وہ ٹھک 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 آواز کر رہی ہے. کیا یہ ڈسٹربنس نہیں ہوتی؟ کیا یہ حقوق الناس میں نہیں ہوتا؟ پلین میں کتنے مریض بھی ہوتے ہیں، کتنے بڈھے لوگ ہوتے ہیں، کتنے بیچارے ایسے ہوتے ہیں جو آواز نہیں برداشت کر سکتے. کیا ماں، وہ بچی 5-6 سال کی تھی، کیا ماں کے اوپر یہ نہیں ہے؟ یہ حقوق میں آتا ہے، یہ بچے کی گردن پر رہ جاتا ہے، یہ حق ہے، یہ چھوٹتا نہیں ہے. اس ایئر ہوسٹس نے مجھے آ کر کہا آپ ہندیوں میں کیوں آپ بچوں کو چھوٹ دے دیتے ہو، کسی کے گھر میں جا کر توڑ پھوڑ کر لے. الحمدللہ ہمارے اندر ایسا نہیں ہے، لیکن 50% ہے. تو ہاں مومنات، اگر مجھے آپ دعوت دیتے ہو اور میں آپ کے گھر پہ آتی ہوں اور میں کھانا کھاتی ہوں اور بغیر اجازت کے میں اپنے بچے کو لے کر آتی ہوں، وہ ہر لقمہ جو میرا بچہ کھائے گا وہ اس کے لیے حرام ہے. حرام صرف وہ نہیں ہوتا، وہ حرام ہے اس کے پیٹ میں. حدیث میں ہے کہ اگر میں آپ کے گھر میں آؤں، ہم تو اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہم جو ہندی ہے، ہم تو کہتے ہیں بچوں کو لے آؤ، ہم تو کہتے ہیں نا ساتھ میں بچوں کے بغیر نہ آؤ، ہمارے تو بہت خوشی ہوتی ہے. لیکن پھر بھی کبھی نہیں پتا کہ کوئی بیمار ہے، کوئی بوڑھے ہیں، شاید وہ آواز نہیں برداشت کر سکتے، پھر بھی ہمیں اجازت لے کر اپنے بچوں کو لے کر جانا چاہیے. تو دیکھا آپ نے، اور سورہ نور میں اللہ کہتا ہے نابالغ بچوں کے لیے، اللہ کہتا ہے بالغ بچوں کے لیے نہیں کہتا. لم یبلغوا، ابھی تک نہیں پہنچا ہے وہ بلاغت تک، بلوغ تک ابھی تک نہیں پہنچا. اس بچے کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ سورہ نور میں کیا کرنا چاہیے اس بچے کو جو ابھی تک بلوغ تک نہیں پہنچا؟ کیا ہے اس کا قانون؟ سورہ نور کیا ہے؟ اس کو کہو کہ اپنے ماں باپ کے روم میں بغیر اجازت کے نہ جائے. کچھ مخصوص ٹائم ہوتے ہیں، کچھ پرائیویٹ ٹائم ہوتے ہیں، کچھ خاص ٹائم ہوتے ہیں اس میں، اور کچھ ایسے ٹائم ہوتے ہیں جو ہم سب فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس میں نہیں. کچھ خاص ٹائم میں جیسے ظہر کے وقت ہے، صبح کے وقت ہے، شام، کچھ اس میں قرآن میں لکھا ہوا ہے، پورا ڈیٹیل کے ساتھ وہ ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے. کہا نابالغ بچوں سے کہو کہ وہ بغیر پرمیشن کے لم یبلغ، نہ پہنچے ہو وہ بلاغت تک، بلوغ تک، وہ اپنے ماں باپ کے روم میں بھی پرمیشن لے کر جائیں. تو کیا ہمارے بچے حقوق سے خالی ہو جاتے ہیں؟ تو ہاں مومنات،
ہمیں اپنے بچوں کو بچپن سے یہ ساری چیزیں سکھانی چاہیے. بھلے ان کو نہیں پسند نہیں ہے بھلے میں کیا کروں, یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. بچہ کہتے ہیں آپ میری ماں نہیں ہو, تمہارے کہنے سے میں ماں ہو یا نہ ہوں, مجھے ماں اللہ نے آٹومیٹک بنا لیا ہے. تمہارے ریفیوز کرنے سے میں ماں ہوں, ایسا تھوڑی ہے کہ مجھے لگے گا تم اس کی ماں نہیں, اب تو تم پیدا ہو چکے بیٹا, اب تو دوبارہ پیدا ہونے کی بات ہی نہیں ہے, بات ختم. بچے کی چھوٹے چھوٹے لفظ ہوتے ہیں ان کو بالکل سیریس تو لینا ہی نہیں ہے. شام کو آ کر گلے لگا کے کس کر لیں گے. تو ہاں مومنات, ہمیں دیکھنا کہ میں اپنے بچے کی تربیت کیسے کر رہی ہوں. یہاں پر خدا بند عالم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے برائے خوش فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب اگر کوئی زمین پر یہ کام کرتا ہے, چاہے مرد ہو چاہے عورت, زمین رستی ہے اور اللہ اس پہ لعنت بھیجا, اور اس وقت وہ لعنت ہو رہی ہوتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. یہ حدیث ہمیں ہمارے بچوں کو بتانی چاہیے تاکہ وہ الرٹ ہو جائے, تاکہ وہ اس بات کو جب کسی پہ دیکھے نا تو خود لرز جائے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, من جامع غلاما یوم القیامہ جنب ماء الدنیا, اگر کوئی اس حالت میں یہ غلط کام کرتا ہے, دنیا کا جا کر وہ غسل کرتے ہیں, دنیا کا کوئی پانی اس کو پاک نہیں کر سکتا, اس کی جنابت کو کوئی دنیا کا پانی صاف کر ہی نہیں سکتا, وہ نجس ہی رہے گا, تا قیامت نجس رہے گا. اور پھر یہاں امام فرماتے ہیں کہ کیا ہوگا, وغضب اللہ علیہ, اور اس کا اللہ کا غضب اس کے اوپر آ گیا. اب آپ دیکھو, وغضب ولعنہم, اور لعنت اس کے اوپر رہے گی, وعد لہم جہنم, اور جہنم اس کے لیے اسی وقت تیار کی جا رہی ہے, وساعت مسیرہ, بہت بری جگہ ہے, اور جب تک وہ جگہ میں ٹھہر نہ جائے. ایک جگہ پر آتا ہے کہ اس کی حد پتہ ہے کیا ہے, حد مجھے نہیں پتا, علماء کے الگ الگ فتوے. اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو اس کو یا تو زندہ جلا دو, یا تو بہت بہت اونچے پہاڑ سے اس کو وہاں سے ایسا زور سے پھینکو کہ وہ پتھروں سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مر جائے. اس کو مارنے کا ہے. بہت زیادہ علماء کے فتوے ہیں, لیکن علماء کے فتوے الگ ہوتے ہیں. لا حیا فی الدین, ایک اور فتویٰ بتاؤ, پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا ہوگا یا نہیں سنا, بولو فتویٰ, پھر مسائل کی طرف. ہم کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں رہ گئی. ایک امام زمان علیہ السلام کے لیے رہ گیا, کل انشاءاللہ بتاؤں گی کہ حضرت لوط نے قرآن کی آیت میں کیسے کہا تھا کہ اے اللہ, کاش میرے پاس مہدی اور اس کے 313 لوگ ہوتے تو میں ان کا مقابلہ کر سکتا. اور وہ آیت میں آپ کو بتاؤں گی کہ امام مہدی کی کیسے مدد طلب کی. انشاءاللہ کل انشاءاللہ اس کو میں بتاؤں گی. ہاں مومنات, ایک حدیث بتاؤں, ایک فتویٰ بتاؤں. لا حیا فی الدین, میں وہی کہتی ہوں نا, میرے لیے اتنی سخت ہے یہ مجلس پڑھنا, اتنی میرے لیے سخت ہے, آپ سب فیل کر گئے ہو گے, میرے لیے سب سے سخت ترین مجلس یہ ہے. اور میرے لیے سب سے سخت ترین جو مصائب ہوتے ہیں نا, وہ ایک ہوتے ہیں علی اکبر کے, ایک ہوتے ہیں بی بی زینب کے, ایک ہوتے ہیں امام حسین کے. ہاں مومنات, میں مصائب کبھی نہیں پڑھ سکتی تھی, کبھی نہیں. مجھے پتا ہے 15 سال پہلے جب میں مصائب پڑھتی تھی, 20 سال پہلے مصائب پڑھتی تھی, لوگ آ کر مجھے کہتے تھے خدا را آپ رویا نہ کرو. میں مجھ سے نہیں برداشت ہوتا. ایک دفعہ میں نے ممبر, جب میں زینب کی مصائب پڑھی تھی, میں ممبر کو پکڑ کے اللہ سے کہا, اللہ مجھ میں اتنی ہمت دو کہ میں مصائب پڑھ سکوں, میرے دل کو اس وقت سخت کر دو. ہاں مومنات, یہ 3 مصائب جو ہوتے ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں, اور یہ جو محنت کا قصہ ہے نا, یہ میرے لیے سب سے, میری پوری زندگی کا کہتے ہیں نا مشکل ترین, اور بہت ہی میرے لیے, مجھے نہیں پڑھنا چاہیے. میری زبان, میں ایک سیدہ ممبر پر ہوں, ایسی باتیں مجھے نہیں نکالنی چاہیے, لیکن کیسے مجبور ہو گئی, اس حالات نے, پوری دنیا نے مجبور کر دیا کہ ہم اپنی جنریشن کو بچانے کے لیے یہ باتیں, کیونکہ قرآن نے کی ہے تو میں کون ہوتی ہوں ان کو نہ کرنے والی. تو ہاں مومنات, فقہی مسائل میں ہے کہ اگر کوئی لڑکا کوئی کام کرتا ہے کسی لڑکے کے ساتھ, تو اس کی ماں اور بہن, بیٹی, تینوں اس لڑکے کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں, forever, ابداً حرام, کبھی بھی اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا. آپ نے دیکھا کہ
اتنی بدترین چیز ہے اللہ نے اس کی ماں بہن بیٹی کو اس دوسرے کے لیے فار ایور حرام کر دیا. ہمیشہ ہمیشہ حرام, ہمیشہ ابداً حرام. کوئی ایسا طریقہ نہیں نکلے گا کہ وہ حلال ہو سکے. کس قدر خداوند عالم اس چیز سے نفرت کرتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں جب اب میں دیکھتی ہوں نا ٹی وی پہ جب نیوز دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں وہ گے آتے ہیں, بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے, ہمارا رائٹ ہے, اور لوگ ان کے ساتھ اتنا محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں, لوگ رحم کرتے ہیں. سورہ نور پڑھو آپ, سورہ نور میں آپ قرآن میں کیا کہتا ہے, اللہ آپ کو پتا ہے کیا کہتا ہے؟ خداوند عالم سورہ نور میں کہتا ہے خبردار, اللہ کے قانون میں کسی کو حق نہیں کہ ایسے بدترین لوگوں پر رحم کھا سکے. تو ہم کون ہوتے ہیں رحم کھانے والے؟ رحم کھاتے ہیں, پھر ان کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں, پھر ان کو آگے بڑھاتے ہیں. بیچارے عورتیں ان سے محفوظ ہیں. بیچاروں کے ساتھ یہ ہوا, بیچارے کر کے ایسے نہ ہو. میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں کون سی کنٹری ہے جس میں جو گے اور ایسے لوگ ہیں ان کا الگ سے ایک جگہ بنائی گئی ہے, ان قریب عذاب آئے گا. ایسا ہی عذاب. ہاں مومنات, میں کہتی ہوں نا خداوند عالم نے ہمیں محمد اور آل محمد کے صدقے میں بچا لیا. اے اللہ, اے پاک پروردگارا, تم نے ہمیں حسین کے صدقے میں بچا لیا. حضرت نوح نے کہا تھا, حضرت لوط نے کہا کہ اے اللہ مجھے مہدی دے دو, اے اللہ مجھے مہدی کی مدد دے دو, مجھے 313 مہدی کے دے دو. لیکن میں قربان ہو جاؤں اس خدا پر جس خدا نے وہ مہدی ہم لوگوں کو دیا. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ مہدی ہمیں ملا. ہاں مومنان, کربلا بڑی سخت ہے. یہ کربلا, وہ لفظ نہیں ملتے کہ ہم کربلا کو بیان کر سکیں. میں قربان ہو جاؤں اس حسین کے ہاتھوں پر کہ جس کے لیے تاریخ لکھتی ہے کہ بڑے مضبوط تھے حسین کے ہاتھ. کبھی بریر کا لاشا اٹھایا, کبھی حبیب کا لاشا اٹھایا, کبھی زہیر کا لاشا اٹھایا, کبھی جون کا لاشا اٹھایا. سب لاشیں اٹھانے کے بعد ایک وقت آتا ہے, ایک جوان, ہم شکل پیغمبر, ہم شبیہ پیغمبر, خیمے سے باہر آتا ہے. میں نے کہا نا بڑے سخت ہوتے ہیں میرے لیے مصائب پڑھنا. علی اکبر کے خیمے سے باہر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے امام حسین کے پاس کہ بابا کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہو میں جاؤں؟ حاضران امام علی اکبر ہمارے جوانوں کے لیے ایک آئیڈیل ہونے چاہیے. علی اکبر نے پوچھا, کہا کہ اے بابا ہم حق پر ہیں. کیوں پوچھا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. ایک دفعہ علی اکبر میدان میں آتے ہیں. امام حسین نے جب علی اکبر کو رخصت کیا, پیچھے سے آہستہ آہستہ جا رہے, میں دل کو پکڑ کے آہستہ آہستہ مصائب کی طرف آ رہی ہوں. ہاں زاداران امام, ایک وقت آتا ہے کہ علی اکبر جب جاتے ہیں نا, حسین وہاں دور سے کھڑے ہو کر علی اکبر کو دیکھتے. حسین کی نظریں علی اکبر سے ہٹ نہیں رہی. ہاں زاداران امام, ایک وقت آتا ہے کہ زینب کی نظریں حسین پر, حسین کی نظریں علی اکبر پر. وہ وقت آتا ہے کہ جب حسین نے دیکھا علی اکبر آگے بڑھے. اب جب آگے بڑھنے لگے حسین نے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہتے ہیں اللہ تو گواہ رہنا, میں نے ہم شکل پیغمبر کو, اپنے سب سے عزیز ترین بچے کو تمہاری راہ میں بھیجا. الغرض وہ وقت آتا ہے کہ علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آتا. ارے وہ کوئی باپ سے پوچھے کہ جوان بچہ جب گھوڑے سے
جب جناب قاسم نے کہا درکنی، ارے حسین نے قاسم کو، ارے حسین نے قاسم کا سر گود میں رکھ کر کہا اے قاسم تم نے مجھے بلایا میں نہ آ سکا۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ اکبر کہتا ہے السلام علیکم، کیوں کہا السلام علیکم؟ میں رک رک کر مصائب کی طرف آتی ہوں کیونکہ علی اکبر کے مصائب بڑے سخت ہیں، بڑا جگر چاہیے۔ ارے بی بی سکینہ کہتی ہے، امام سجاد کہتے ہیں کہ جب علی اصغر کے مصائب ہوتے ہیں نا، یہاں بی بی سکینہ کہتی ہے میں اس مجلس میں آ جاتی ہوں اور میں سب جتنے مجلس والے ہیں وہاں ان کے پاس بیٹھ جاتی ہوں، اور جہاں جہاں جس کی آنکھ سے آنسو آتے ہیں میں ہاتھوں کو بلند کرتی ہوں اور میں کہتی ہوں اے اللہ میرے بھائی پہ کوئی نہ رویا، اے اللہ یہ میرے بھائی پہ روتے ہیں۔ اور بی بی سکینہ کہتی ہے میں دعا کرتی ہوں، امام سجاد کہتے ہیں میں آمین کہنے آ جاتا ہوں، بڑے سخت مسائل۔ ارے جب اکبر آئے تھے نا زمین پہ، کسی نے کہا اکبر نے کیوں کہا السلام علیکم؟ کیونکہ اکبر کو پتا ہے جب جوان کی روح نکلتی ہے تو ایڑیاں رگڑتا ہے۔ ارے میری روح نکلے گی، میں ایڑیاں رگڑوں گا، میرا باپ دیکھ نہیں پائے گا۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین اولهم ومن آخرهم آمین یا رب العالمین وتقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے کل کائنات کا، اے اللہ میں پھر سے ذرے ذرا سے مصائب پڑھوں گی صرف اپنی دعا کو قبول کروانے کے لیے۔ اے اللہ ان مصائب کے صدقے میں جتنی مائیں یہاں پر حاضر ہیں اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اولاد کے لیے دعا کرتی ہیں، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمانا ان آنسوؤں کے صدقے میں۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو اس بدترین عمل سے جو حضرت لوط کی قوم نے کیا اس سے محفوظ رکھنا۔ ہاں زاداران امام ایک وقت آتا ہے کہ اکبر کے سینے میں برچھی ماری گئی، ایسی برچھی ماری گئی کہ جس کا ہاتھ توڑ دیا گیا۔ حسین آتے ہیں نا، تاریخ لکھتی ہے زینب نے خیمہ چھوڑا، اپنی چادر کو کوشش کی کہ اکبر کے اوپر ڈال دے تاکہ حسین جو دیکھ سکے۔ حسین نے کہا بہن زینب واپس چلی جاؤ، ابھی حسین زندہ، ابھی خیموں سے باہر نہ آؤ۔ ارے جب حسین نے دیکھا نا، ہاتھ لگایا، کہا اکبر پانی کہاں سے آیا؟ کہا جگر ہے، جگر سے خون بہتا ہے۔ کہا بابا کیا ہوا؟ ارے حسین نے کہا اکبر چھاتی سے ہاتھ ہٹا، ارے کوئی بیٹا تھا، پتا تھا باپ دیکھے گا میری چھاتی میں برچھی ہے، کیسے نکالے گا میرا باپ، کیسے برداشت کرے گا حسین؟ ارے جیسے ہی ہاتھ ہٹایا اکبر نے، حسین نے ہاتھ لگا کر کہا اللہ اکبر۔ حسین تاریخ میں ملتا ہے، حسین نے سیدھا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا، اے اللہ، ایک ہاتھ کو لیا، ایک گھٹنے کو زمین پہ رکھا، ایک گھٹنے کو دبایا، ارے ایک ہاتھ اکبر کی برچھی میں ڈالا۔ ارے جیسے ہی ہاتھ ڈالا آسمان سے آواز آتی ہے حسین جلدی کرو، کوہرام برپا۔ اے اللہ اس حسین کے صدقے میں ہماری تمام حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ اس عمل زشت سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ حسین کے جگر کے صدقے، اکبر کے جگر کے صدقے میں ہمارے دلوں کے اندر جو حاجات ہیں ان کو پورا فرما۔ اور اے اللہ اے پاک پروردگار اس سے دعا کرتی ہوں کہ جنہوں نے یہ مجلس کروائی ہے اے اللہ ان کے گھر میں اپنی رحمت نازل فرما، ان کی مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ ہمارے وقت کے امام کا ظہور فرما۔ آخر میں ہم سب
نوحوں سے پہلے اگر ہم 5 دفعہ اما یجیبو پڑھیں, کوئی بہن ہے جو وینٹیلیٹر